صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سيدنا ومولانا محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الراجی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، اللہ تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، بے شک وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان، جب تک تو مجھ سے دعا کرتا ہے اور امید رکھتا رہے گا، میں تیرے گناہ بخشتا رہوں گا، چاہے تجھ میں کتنے ہی گناہ ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے انسان، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا۔ اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی لے کر میرے پاس آئے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے اس کے برابر بخشش عطا کروں گا۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی پاک اور مطہر ہستی کا میں تذکرہ کرنے جا رہا ہوں، بلکہ میں کیا، ہم سب مل کے تذکرہ پاک کریں گے انشاءاللہ، کہ جو سلسلہ چشت کے ایک روشن مہتاب ہیں۔ 18ویں صدی اور 19ویں صدی ناظرین، آپ جانتے ہیں سیاسی اعتبار سے بر صغیر پاک و ہند کے اندر انتہائی افراتفری کی صدی تھی، اور یہ 2 صدیاں ایسی ہیں ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی ایک پلانٹیشن ہو چکی تھی، اور جو سامراجی طاقتیں تھیں وہ اپنے پنجے مکمل طور پر بر صغیر پاک و ہند کے اندر گاڑ چکی تھیں۔ اسی سورش میں ناظرین، انہی سازشوں کے درمیان بہت سے سلاسل نے اپنے کام کیے، لیکن ایک سلسلہ ایسا ہے جسے ہم سلسلہ چشت کہتے ہیں ناظرین۔ آج اس کے ایک روشن آفتاب اور مہتاب کی ہم بات کرنے جا رہے ہیں، حضرت شاہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی علیہ رحمہ، جن کا اسم گرامی فخر الدین، جبکہ محب النبی اور فخر جہاں اور برہان العارفین آپ کے القاب ہیں۔ آپ کا لقب محب النبی بہت مقبول ہوا ناظرین، جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ اور حضرت خواجہ شاہ چراغ دہلوی علیہ رحمہ نے حالت خواب میں آپ کو اس لقب سے مخاطب فرمایا۔ تو جس کو ناظرین محب النبی کہہ دیا جائے، اب اس کے مقام اور مرتبے کا ہم کیا تعین کریں گے، بس ان کے غلاموں کے رجسٹر میں اپنا نام شامل کروانے کی کوشش کریں گے۔ آپ علیہ رحمہ کی ولادت پر آپ کے والد حضرت نظام الدین اورنگ آبادی چشتی نظامی علیہ رحمہ کے مرشد حضرت شاہ کلیم اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت مسرت کا اظہار فرمایا اور آپ کا نام فخر الدین تجویز فرمایا، اور عذرائے عنایت و کرم اپنا لباس خاص آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے تحفہ ارسال کیا، اور ساتھ یہ بشارت بھی دے دی، بشارت پہلے سے مل گئی تھی ناظرین، کیا دی سنیے ذرا، کہ یہ بچہ مستقبل میں ہدایت و ارشاد کی شمع روشن کرے گا، جس سے مخلوق کے سینے منور ہوں گے اور شریعت و طریقت کے میخانے میں پھر سے بہار آ جائے گی۔ یہ بچہ دین حنیف کے لیے باعث فخر ہوگا۔ پھر دنیا نے دیکھا ناظرین کہ آپ کو دنیا فخر العالم والدین کہتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بات یہ ناظرین کہ جس دور میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی،
سیاسی لحاظ سے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ دور مسلمانوں کے زوال اور تنزلی کا دور تھا، اور جو عمارت دہلی تھی وہ مکمل طور پہ انحطاط پذیر ہوتی چلی جا رہی تھی۔ صورتحال یہ تھی کہ ہندوستان کے اطراف و اکناف میں سکھ اور مراٹھے جو ہیں وہ خوب لوٹ مار کر رہے تھے، اور نادر شاہ کی قتل و غارت گیری جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ اسی زمانے میں ناظرین دہلی میں جس سمت بھی آپ نکلیں تو مدارس ہی مدارس نظر آتے تھے، جن میں درس و تدریس کا باقاعدہ دورہ تھا۔ ان مدارس میں بھی 2 مدرسے بہت اہم تھے، جن میں سے ایک مدرسہ حضرت شاہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ تھا۔ 16 سال کی عمر میں ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ پر یہ کرم ہوا کہ آپ کو خلافت عطا ہو گئی۔ آپ شریعت و طریقت دونوں میں عالی مرتبت تھے، فوج میں آپ کی ملازمت تھی۔ ابھی بڑی کمال بات ہے ناظرین، یعنی مکمل جو فوجی تربیت تھی وہ آپ نے حاصل کی ہوئی تھی، طب پر آپ کو مکمل طور پہ مہارت تھی، گھوڑ سواری آپ بہت اچھی کرتے تھے، سپاہ گری جو ہے وہ آپ کا یوں سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر آپ کو ایک ممتاز مقام حاصل تھا، اور فوج کے اندر آپ اپنی سروسز دیے ہوئے تھے، یعنی ملازمت آپ کی فوج میں تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری وضاحت ایسی تھی کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ یہ شخص کتنے قدر والے ہیں، کتنے اعلیٰ و عرفہ ہیں، یا روحانی طور پہ آپ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ یعنی آپ بنیادی طور پہ یہ سمجھ لیجئے چھپنے کے قائل نہیں تھے، چھپنے کے قائل تھے، اپنی ولایت کو چھپا کر رکھتے تھے، اور لوگ آپ کی اسسمنٹ کر ہی نہیں پاتے تھے، یا یہ انالیسس کر ہی نہیں پاتے تھے کہ بنیادی طور پہ آپ کی شخصیت کیا ہے۔ اہل لشکر میں جب آپ کی نیک نامی، شان و شوکت اور بزرگی کا ظہور ہونا شروع ہوا تو آپ نے ملازمت کو خیر آباد کہہ دیا، اور اورنگ آباد میں اپنے والد ماجد کے سجادہ نشین کا عہدہ جو ہے آپ نے سنبھال لیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصف تھا کہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اخفاء میں رکھتے تھے۔ آپ کا معمول کیا تھا وہ سنیے ناظرین، آپ روزانہ 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے، آپ حدیث، تفسیر، مسائل تصوف پر مکمل طور پہ دسترس رکھا کرتے تھے اور اس کی درس دیا کرتے تھے۔ آپ کی خانقاہ میں جو بھی آتا تھا متاثر ہوئے بغیر نہیں جاتا تھا، اور جرائم پیشہ لوگ، دیکھیے صاحب اچھے تو سبھی سمیٹ لیتے اپنے دامن میں، کمال تو یہ ہے کہ بروں کو سمیٹا جائے۔ آپ کا یہ وصف تھا کہ آپ جرائم پیشہ لوگوں کو اپنی نگاہ سے ایسا تبدیل کرتے تھے کہ ان کے دلوں کی دنیا تبدیل ہو جاتی تھی، اور اپنی دامن رحمت کے اندر ان کو سمیٹ لیا کرتے تھے۔ اور افو درگزر کیسا کہ ایک بہت ہی کمال واقعہ ہے، اس پہ انشاءاللہ آج علماء کرام سے گفتگو کروائیں گے۔ تو ناظرین آج بنیادی طور پر ہم اس رجسٹر میں جو کہ حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کے غلاموں کا رجسٹر ہے، اس میں نام شامل کروانے کی کوشش کریں گے، اور علماء کرام سے پوچھیں گے کہ جی ان کی حیات طیبہ کیا ہے۔ ممتاز شخص موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب، دوسری شخصیت ممتاز ماہر تعلیم اور علم تصوف پر گہری نگاہ محترم جناب ڈاکٹر محمد شاہ کھگا صاحب، اور تیسری شخصیت ممتاز اسلامک اسکالر محترم جناب مفتی خلیل احمد یوسفی صاحب۔ آپ تینوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغاز پروفیسر صاحب آپ سے کرتے ہیں۔ حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندانی پس منظر ہے، اور مختصر جو آپ کا شخصی تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی اللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا اچھی بات۔ ان اللہ کے پیارے بندوں کی طفیل آج بر صغیر کے اس خطے میں ہم کلمہ پڑھنے والے حضور علیہ السلام کی امتی کہلانے والے موجود ہیں، سبحان اللہ۔ ورنہ ہمارے سامنے تاریخ رکھ رہی ہے کہ جہاں اولیاء اللہ کے مزارات نہیں تھے، وہاں جب اغیار کے اقدام آئے تو وہاں سے نشانات مٹ گئے۔ یہاں بھی انگریز نے، فرنگی نے کتنی کوشش کی، اس کے باوجود آج اگر یہاں اسلام کے نام لیوا اسلام پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے موجود ہیں، تو یہ صدقہ ہے خاندان چشت کے بزرگوں کا، خاندان قادریہ کے بزرگوں کا، یا دیگر اس خطے میں۔ ہم ان پاک باز بندوں کا ذکر کرتے ہوئے اس حقیقت کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پاک کلام میں ان سے محبت کرنے کی، ان کے ساتھ نسبت قائم کرنے کی تلقین فرمائی۔ سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم یہ نہ کہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ خواجہ محمد فخر الدین مجدد برحق، عظیم انسان،
ان کے والد کی طرف سے ان کا تعلق حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے، جو آگے چل کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ صدیقی فیض ہے، صدیقی فیض، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور والدہ کی طرف سے آپ حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ تک بھائی جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ وہ پیارے نام ہیں کہ زبان پر آتے ہی ایمان کے اندر ایک اضافہ اور ایک حقیقی روحانی لذت لاتے ہیں۔ درست۔ حضرت نظام الدین جو ان کے والد ہیں بہت بڑے عالم تھے، ان کے ہاں یہ ان کے 5ویں بیٹے ہیں اور سب سے چھوٹے ہیں، اور جن کے لیے کلیم اللہ کا آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنا تبرک بھی بھیجا اور بتایا کہ یہ بچہ آگے چل کر کیا خدمات سر انجام دے گا۔ سبحان آپ نے چھوٹی عمر میں اپنے والد سے علوم میں مہارت تامہ حاصل کر لی۔ سبحان اللہ۔ مشارق الانوار شفا شریف قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، وہ حدیث میں جو شخص پڑھتا تھا، اور آج بھی قاضی شفا رحمۃ اللہ ایاز کا نام جب زبان پر آتا ہے تو عشق نبی کے چشمے پھوٹتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح تعارف امت کو عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ جی، ماشاء اللہ۔ اور اس کے بعد خطے کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا جان محمد رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے تمام علوم میں تکمیل کی، سبحان اللہ۔ اور علوم میں مکمل ہونے کے بعد آپ نے ان اسلاف کے ہاں، اور پھر جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ خانقاہ جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ اس خطے میں اس بات کی بہت بڑی پہچان ہے کہ یہاں آنے والے خدمت خلق کو، دکھی لوگوں کے دکھوں کو بانٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے باہر اس وقت یہ شعر نمایاں تھا کہ کام آ خلق خدا کے، کہ خدا کے نزدیک اس سے بہتر نہ ہوئی ہے نہ عبادت ہوگی۔ تو وہاں پر آپ نے پہنچ کر جس انداز سے ماحول کو دیکھا، اور پھر ریاضت اور عبادت گزاری اور تقوی، جیسے آپ نے کہا کہ روزانہ 1000 نفل پڑھنا، روزانہ 3 قرآن ختم کرتے، اللہ اکبر، اور ہمیشہ روزے سے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جب لوگوں نے آپ کو یہ منظر دیکھ کر آپ کی طرف رجوع شروع کیا تو سالک اپنے آپ کو چھپاتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں میں اور جو پسندی سے میں بچ جاؤں، نمائش نہ ہو، تو پھر آپ نے نظام الدولہ کے ہاں وہ ملازمت کی، اور اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ آپ اپنے لشکر سے علیحدہ رات بسر کرتے تھے، اللہ اللہ، آپ کی نشست الگ ہوتی تھی، اللہ، اور وہاں پر بھی لوگ آپ کے پاس آنا شروع ہو گئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو یہاں اپنے آپ کو گمنام رکھنا چاہا تھا، یہاں بھی لوگ میرے پاس آنا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر آپ نے وہ چھوڑا اور پھر اس منصب کی طرف آ گئے جو اس خطے کے یہ بزرگ مخلوق خدا کے لیے کر رہے تھے۔ ٹھیک، اس پہ گفتگو کریں گے۔ خاکہ صاحب اب دیکھیں، یہ تو ایک سمجھ لیجئے کہ ابتدائی نقشہ آ گیا ان کی حیات طیبہ کا نا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم پہلو در پہلو جو ہے گفتگو کریں تاکہ کلیئرٹی کے ساتھ لوگوں کو جو ہے پوری ڈیٹیل جائے۔ 7 برس کی عمر ہے، بات یہ ہے کہ بچپن میں آپ پر بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے عنایات ہو رہی ہیں، ذرا ان عنایات کا ذکر کیجئے، خاص طور پہ سرکار علیہ السلام کی جو عنایت ہے۔ جی ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلہ چشتیہ کی جب بات آتی ہے تو درد اور سوز دل میں آ جاتا ہے، تو یہ حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں سلسلہ چشتیہ کے مجدد اور با کمال عالم دین، بچپن میں ہی ان کے آثار دیکھیں، یہ دیکھیں کہ بعض جو ہم لفظ کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ وہ مادر زاد ولی ہیں، اس طرح کی ہزاروں مثالیں ملتی ہیں حضور غوث اعظم کے حوالے سے، محبوب سبحانی کے حوالے سے۔ اسی طرح حضرت فخر الدین فخر جہاں علیہ رحمہ 7 برس کی عمر، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں 7 برس کی عمر بالکل ابھی معصومیت کی اور کم سنی کی عمر ہوتی ہے، تو آپ پہ خاص عنایات بارگاہ رسالت سے، عنایات خدا بندی اور بارگاہ رسالت سے خاص عنایات آپ اپنے والد گرامی کے، یہ چونکہ دیکھیں سلسلہ چشتیہ میں خاص جو چیز وہ ادب ہے، آپ جس درگاہ اور جس شیخ کی بات کریں گے وہ اس قدر ادب میں رچا بسا ہوا ہوگا۔ حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں اپنے والد گرامی کے قدموں میں بیٹھے، آپ کے پاؤں دبا رہے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات دیکھیں، آپ پہ جو ہی عنایات ہونے لگی اس سے پہلے آپ کی کیفیت میں ایک غنودگی سی آ گئی،
آپ خواب میں تشریف لائے، آپ کو بن کے دانے عطا کیے، جو قہوہ اور دیگر لغات میں بتایا جاتا ہے، وہ ایک تحفے کے طور پہ آپ کو 7 دانے عنایت کیے اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ سبحان وسلم اللہ، کی بارگاہ سے، سبحان اور جس کو بارگاہ رسالت سے اس طرح کا تحفہ مل جائے اللہ اکبر، تو وہ کس کمال پہ پہنچے گا۔ اللہ۔ حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں بیدار ہوئے، آپ کی ہتھیلی میں بالکل جو خواب میں دیے گئے بظاہر بھی آپ کی ہتھیلی میں وہ ظاہری طور پر موجود، ظاہری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب وہ دانے دیکھے تو آپ نے اپنے والد گرامی سے ذکر کیا، آپ کے والد گرامی نے کہا اس میں کچھ میرا حصہ بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ جب حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں کا ادب اور احترام، آپ نے وہ ہتھیلی آگے کر دی، آپ کے والد صاحب نے جو دانے 2-3 اٹھانے تھے جتنے بھی لیے، باقی کہا کہ یہ آپ کا حصہ ہے۔ جو ہی آپ نے وہ لیے اور تناول کیے، کھائے، آپ کے دل و دماغ میں ایک ایسی روحانیت پیدا ہو گئی اور بارگاہ رسالت سے وہ ولایت کی ایسی خوشبو پیدا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یعنی جس کو سرکار علیہ السلام چن لیں، بنفس نفیس تشریف لا کے پھر اس کو عطا کر دیتے ہیں۔ یہ جنید بھائی یہ بڑا منفرد واقعہ ہے۔ اللہ۔ دیکھیں بہت سارے ایسے واقعے جو خواب میں آپ کی زیارت ہوئی، وہ اس طرح کی پورے کمرے میں مہک ہے، خوشبو ہے، اللہ اکبر، جو آپ کو تحفہ دیا گیا، کھانے کے لیے ایک میوہ دیا گیا، ایک چیز پیش کی گئی، وہ بنفس نفیس اور ظاہری طور پہ آپ کی ہتھیلی میں موجود ہے، اور پھر وہ آپ نے کھائی، اور آپ کے بدن میں جو روحانیت بیدار ہوئی اور وہ قابل دید تھی اور وہ دیکھنے کے قابل۔ اسی طرح دیکھیں حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں کم عمری میں ہی، چونکہ آپ کے والد گرامی کا وصال ہو گیا، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا 16 برس میں، آپ کو اس سے پہلے بلایا اور اپنے سینے سے کافی دیر لگائے رکھا۔ سینے سے جب لگائے رکھا تو یہ ہوتی ہیں، بہت سارے آج کی سائنس نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ لوگوں کے بدن سے اور بزرگوں کے بدن سے کچھ ریز نکلتی ہیں، اللہ، کچھ آنکھوں سے، کچھ دل سے، تو جب اپنے سینے سے لگایا تو ان کو ولایت کے بلند مرتبے اور چشتیہ درگاہ کی اور چشتیہ سلسلہ جو حضرت خواجہ اجمیر سے چلتا ہوا ہندوستان میں، ان کی دستار ان کے سر پہ رکھ دی۔ اچھا، یہ اور بڑی- اتنی یہ- کم سنی میں، اور یہ اتنی میں کم وہی عرض عمر کر رہا ہوں میں۔ کہ یہ 17 برس کی عمر میں منتقل کر دینا اس سلسلے کو، میرا خیال ہے یہ شاید واحد واقعہ تاریخ میں ملتا ہے، یا کوئی اور کم عمر ایسی ہستی ہمیں ملتی ہیں بہت سارے جن کو خلافت میں باقاعدہ معمور کر دیا۔ نہیں، وہ یہ منفرد ہے، یہ منفرد ہے یہ نا؟ منفرد بات ہے۔ ہاں، یہ میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں۔ اس طرح حضور غوث اعظم کے حوالے سے بہت ساری کہ آپ نے نظر ڈالی تو ولایت کے درجے پہ پہنچا دیا، چوروں پہ نظر ڈالی تو چوروں کو کتب بنا دیا، نہیں، گدی پر تو یہ- بٹھا دینا۔ ہاں، باقاعدہ مسند نشین کرنا، یہ منفرد جو ہے بات ہے۔ حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں وہاں سے چلے، وہ کہتے ہیں کہ اسی عمر میں جو ایک اندر سے تڑپ اٹھ گئی، وہاں سے دلی تشریف لائے، چونکہ دلی ایک چشتیہ کا مرکز تھا اور آپ کو ایک ارادت بھی تھی، آپ کے خواجہ جہاں آبادی جو خواجہ کلیم اللہ جہاں آبادی ہے وہاں پہ زیارت کی، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی علیہ رحمہ کی درگاہ پہ زیارت کی، پھر آپ وہاں پہ کتنا عرصہ خواجہ محبوب الہی کی درگاہ پہ معتکف رہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ چیزیں کہتے ہیں مولانا جامی علیہ رحمہ نے فرمایا، محبت است کہ دل را نمی دہد آرام، وگرنہ کیست کے آسودگی نمی خواہد۔ یہ محبت ہی ہے جو دل کو چین نہیں آنے دیتی، ورنہ کون نہیں آرام حاصل کرنا چاہتا۔ تو وہاں پہ کچھ عرصہ معتکف رہنے کے بعد آپ پاک پٹن شریف کے لیے روانہ ہو گئے، چونکہ وہ شیخ بحر و بر جو چشتیہ کے شیخ ہیں، جن کے بارے میں ایک گولڑوی پیر نے کہا، بابا ہیں فلک سریر ہیں گنج شکر، چشتی پیروں کے پیر ہیں گنج شکر، سبحان اللہ، پھیرے ہوئے جو ما سوی اللہ سے رخ، اللہ کے وہ فقیر ہیں گنج اللہ شکر۔ اکبر۔ تو اس کے لیے روانہ ہو گئے۔ ٹھیک، اور پیدل وہ پیدل جو روانہ ہوئے، مختصر بتا دیجئے وہ ہوا کیا تھا واقعہ؟ وہ دیکھیں آپ پیدل، حضرت خواجہ آپ کے جو خلیفہ خاص اور پیارے دوست اور جن کو آپ نے خلافت عطا کی، پنجاب کے شہزادے جن سے آگے چشتیہ کو ایک نئی بہار ملی، نور محمد مہاروی، خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمہ آپ کے ہمراہ سفر تھے، آپ کے ہم سفر تھے۔ آپ چلتے چلتے وہ پاک پٹن کے لیے اس وقت کتنی تکالیف، سفری صعوبتیں، مشکلات، ایک جگہ پہ پڑاؤ کیا آپ نے، چونکہ ان دنوں جو موجودہ سجادہ نشین تھے خواجہ محمد یوسف تھے، پاک پٹن شریف میں دیوان خواجہ محمد یوسف، ان کو طبیبوں نے بتایا ہوا تھا کہ سیب، تو آپ نے راستے میں آپ کو ایک قلبی الہام ہو گیا، آپ نے ان کے لیے تحفے میں
سیب ہی خرید لیے. پھر پاک پٹن سے کچھ فاصلے پہ آپ نے رات گزاری, استراحت کی, اور صبح جو آپ وہاں پہ موجود نہیں تھے. خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا کہ آپ کے پاپوش تو ادھر ہی پڑے ہوئے ہیں لیکن خواجہ صاحب موجود نہیں ہیں. برہنہ پا جو ہے آپ تشریف لے گئے. یہ ادب کی جو بات ہوئی تھی پاک پٹن شریف میں, برہنہ پا وہاں پہ پہنچے اور کہا کہ کل قیامت کو میں یہ بتاؤں گا کہ میں بابا صاحب کے مزار پہ کیا ننگے پاؤں حاضر ہوا ہوں. اللہ یہ عقیدت اور محبت. ابھی بتائیے ذرا تھوڑا سا مفتی صاحب کہ حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو شجرہ نسب ہے, ظاہر کچھ اس پہ ابتدائی گفتگو ہوئی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات سمجھنا چاہ رہا ہوں. اچھا, میں کنیکٹیوٹی کچھ اور, اب جب گفتگو ہو رہی تھی تو میرا ذہن کہیں اور چل رہا تھا, اور وہ سوال میں فلوٹ کرنا چاہتا ہوں دانستہ. یہ 18ویں اور 19ویں صدی ہے, اس صدی کے اندر ناموس رسالت کے حوالے سے جو ہے وہ سامراج نے بہت کام کیا, خاص طور پہ جس ملعون کو کھڑا کیا. اب آپ دیکھیے کہ کوئی صدیقی فیض ہی ہو سکتا ہے, چونکہ محافظ ختم نبوت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ہیں, تو بات یہ کوئی صدیقی فیض ہی ہو سکتا ہے جس کو بھیجا جائے اس صدی کے اندر. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ کے شجرے میں بھی خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کے لیے بنت کروائی کہ سرکار علیہ السلام سے بشارت دلوا کے آپ کو اس صدی میں بھیجا گیا ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. جنید بھائی, آج ہم جس عظیم المرتبت شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں, ان کے اندر 3 سلسلوں کا فیض ہے. سبحان سہروردی بھی اللہ ان کے شجر نسب میں ہے, اللہ اللہ, نقشبندی بھی, اور خود یہ چشتی سلسلہ سے تعلق. اللہ. ڈاکٹر صاحب کی بات سے 2 باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا. آپ نے ابھی بتایا کہ آپ جب پاک پتن گئے تو جوتے اتار دیے, اور مرید اپنے شیخ کی علاقے کی ہر شے کو پاک تصور کرتا. یہ میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے آج کے دور میں جس طرح اس دور میں سکھ اور مرہٹے چھائے ہوئے تھے اور وہ اسلام کو خراب کر رہے تھے, آج بھی بعض بے دین عقائد اسلام کو خراب کر رہے ہیں. ایسا ہی. اس لیے صوفیاء کا ذکر کرتے ہوئے عقائد اسلام ضرور سنانے چاہیے تاکہ پختہ کار بات ہو جائے. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وادی کی طرف گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخلعن علیک انک بالوادی المقدس. اللہ اکبر. اے موسیٰ علیہ السلام, آپ پاک وادی میں آ گئے ہیں, اپنے جوتے پاپوش اتار دیجیے. اسی طرح جب مرید اپنے شیخ کے گھر جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے یہ میرے لیے پاک وادی ہے, تو جوتے پیچھے اتار. ٹھیک. پھر دوسری بات جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو 7 دانے دیے, اس میں بھی عقائد کے اعتبار سے لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خواب میں آنا یہ ہمارے عقائد کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا من رآنی فی المنام فقد رأى الحق. اللہ. یہ بخاری کی روایت ہے. فرمایا جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا. پھر ایک حدیث میں اس سے متصل 5 حدیثیں اکٹھی بیان کر دی. من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ. فرمایا امت کو خوشخبری سنا دو کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے ہوئے بھی میرا دیدار کرے. ارے سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ احادیث ہیں جو ہمارے عقائد کا حصہ ہیں, تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ باتیں اپنے اندر سے نکال لی, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً بیان کیا کہ میں خواب میں بھی آؤں گا, میں جاگتے ہوئے بھی آیا کروں. سبحان اللہ. اور پھر آپ کا جو خاندانی اعزاز تھا, جس طرح بھی آپ نے انٹرو میں بیان کیا کہ صدیقی بھی, میں 2 شخصیات تاریخ میں ایسی دیکھتا ہوں جو بلند بالا عظیم الشان ہیں اور انہوں نے بڑا کام کیا اور ان کا بڑا نام ہے, لیکن دونوں کے اندر مصطفی فیض بھی ہے اور صدیقی فیض بھی ہے. سبحان اللہ. ایک حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ادھر سے حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا سے آتے ہیں امام حسین, پھر امام زین العابدین, پھر امام باقر, اور ادھر سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے محمد, پھر ان کے بیٹے قاسم, پھر ان کی بیٹی ام فروا. ام فروا کا جب نکاح حضرت باقر سے ہوا تو حضرت امام جعفر صادق پیدا ہوا. وہاں بھی صدیقی فیض, وہاں بھی صدیقی فیض ہے, یہاں بھی صدیقی. اور صدیقی فیض قیامت تک ختم نبوت کی حفاظت کرتا رہے. سبحان اللہ. اور جو یورپ کا ایک بہت بڑا مستشرق ہے, اس کا نام ہے H.A. آربگ. اس نے کہا ہم نے اسلام پہ بڑے حملے کیے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کی حفاظت کے لیے کبھی مجاہد بھیج دیے, کبھی امیر المجاہد بھیج دیے, کبھی صوفیاء بھیج دیے. اور جس دور میں 17ویں اور 18ویں ہجری میں یہ فخر الدین فخر جہاں دہلوی آئے, تو یہ دہلی خاندان اسلام کا بہت بڑا محسن ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اور فخر جہاں, پھر اس کے پیچھے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی, شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی, شیخ عبدالحق محدث دہلوی, یہ سارے وہ دہلوی کے چشم و چراغ ہیں جنہوں نے بڑے صغیر پاک و ہند میں اسلام کی وہ خدمت کی کہ کفر کا نام و نشان مٹا دیا. اللہ. اور یہ ان کا اعزاز ہے جو اعزاز تا صبح قیامت باقی رہے گا. اللہ اکبر. بے شک ایسا یہ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں. بچوں کے تذکرہ پاک سرکار علیہ السلام کا ہے,
تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، اور جب لوٹیں گے انشاءاللہ تو کچھ اقوال میں حضرت فخر الدین دہلوی علیہ رحمہ کی پیش کروں گا، اور پھر اس کے بعد بہت سے ایسے قیمتی واقعات ہیں جو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم سيدنا ومولانا محمد وعلى خوش آمدید خواتین و حضرات۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی علیہ رحمہ جو محب النبی ہیں، آج ان کا تذکرہ پاک ہو رہا ہے۔ ان کے کچھ اقوال میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، توجہ سے سنیے۔ فرماتے ہیں کہ وقت کی قدر کرو اور اس کا کوئی لمحہ بھی کسی فضول کام میں ضائع مت کرو۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اپنے انداز بیاں کو اس قدر مستند بنا لو کہ اگر کوئی بندہ تجھ سے اللہ کا نام بھی سیکھ لے تو اس کا یہ عمل تیرے نامہ اعمال میں اضافہ کر دے گا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ حرام مال کی مالداری سے غربت بہتر ہے، یعنی جو لوگ حرام طریقے سے ناظرین امپائرز بناتے ہیں نا، سمجھ لیں کہ اس سے بہتر یہ ہے کہ غربت ہی رہے تو وہ اچھا ہے۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کو خشوع و خضوع سے کیا کرو، تنگ دلی سے ذکر نہ کیا کرو۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں اس کے ہم نشینوں کی صحبت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے، لہٰذا تنگ نظر لوگوں کی محفل میں مت بیٹھا کرو۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ طالب حق کو چاہیے کہ رات کو سونے سے قبل اپنے پورے دن کا محاسبہ کرے اور یہ دیکھے کہ اس نے بندہ ہونے کا حق ادا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ فرما بردار بن کر زندگی گزارو گے تو فلاح پاؤ گے، اور اگر مخدوم بن کر ناز و نخرے والی زندگی گزارنا چاہو گے تو پریشانیوں کو دعوت دو گے۔ اور آخری بات عرض کر رہا ہوں ان کے قول میں سے کہ اے نادان، دنیا سے دل مت لگا، یہ عارضی ٹھکانہ ہے۔ بس اللہ کرے کہ ہم اقوال کو سمجھ جائیں۔ بات کو وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں پروفیسر صاحب۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ آپ کا جو علمی اور روحانی مقام اور مرتبہ ہے، اور اس سے ساتھ ساتھ ظاہر ہے متصل وہ جو بات ہے فوج کے حوالے سے، تو وہ تو آپ ظاہر بیان کر چکے، لیکن علمی اور روحانی مقام آپ کا جو ہے وہ کیا بتلا رہا ہے دنیا میں؟ جی، اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو جو ان کی اللہ کی جانب چل کر آتے ہیں یہ شرف عطا کرتا ہے کہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا حضرت محمد فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ رب العزت نے انہیں وہ فراست ایمانی عطا فرمائی تھی کہ آپ کے سامنے جب بھی کوئی شخص کسی غرض سے آتا وہ سامنے کھڑا ہوتا، آپ اس کو سب کچھ بتا دیتے، سبحان اسے اللہ۔ کہنے کی ضرورت ہی نہ آتی۔ اللہ اللہ اللہ۔ اور علمی طور پر آپ نے ہمیشہ مدارس کی سرپرستی کی، مدارس کو دیکھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا شرف علم میں رکھا ہے، تو علم کے فروغ کے لیے آپ ہمیشہ کوشاں رہے۔ مدرسہ رحیمیہ میں بھی خدمات سر انجام دی، مدرسہ نظامیہ میں بھی خدمات سر انجام دیں، اور آخری ایام میں بھی جب آپ خانقاہ نظامیہ میں چلے گئے تو یہ وصیت کر کے اپنے خلفاء کو، یعنی آپ کے کوئی 25 کے قریب خلفاء ہیں، جن میں سے ایک تو میر محمدی شاہ ہیں، خواجہ نور محمد مہاروی ہیں، مولانا ضیاء الدین جے پوری ہیں، قبلہ عالم مولانا جمال الدین رام پوری ہیں، صوفی یار محمد ہیں، میاں عظمت اللہ ہیں۔ ان لوگوں نے اس خطے میں جو خدمات سر انجام دی، ان کا بنیادی نقطہ آپ اپنے اس شعر میں بیان فرماتے ہیں کہ پاس بانے دل شو اندر کل حال، پاس بانے دل شو اندر کل حال، تا نیابد ہیچ دزد آجا مجال، کہ اے بندے اپنے دل کا محافظ بن کر رہے، کسی چور کو ہمت ہی نہ پڑے کہ وہ تیرے دل میں در آئے۔ آپ ہمیشہ اپنے چاہنے والوں کو، اپنے عقیدت مندوں کو اللہ رب العزت کے ساتھ ہمیشہ اس کے ذکر سے اپنے آپ کو تر رکھنا، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کو عام کرنا،
آپ نے اپنے جو مکتوبات آپ کے ملتے ہیں 13 کے قریب 11 منصہ شہود پر آ چکے ہیں، ان میں آپ اسی بات کی طرف پوری توجہ دیتے ہیں کہ ہمیشہ اللہ جل مجدہ کی محبت تمہارے دل و جان میں رہے، اور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تمہاری محبت حب حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنیت، سبحان اللہ، اس سے اپنے آپ کو ایک لمحہ بھی خالی یعنی نہ یہ رکعت جانے مرشدی کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ رکعت مرشدی سے آپ بات جی کر رہے رکعت مرشدی، ہیں، 11 ان کے جو جی وہ ایک آپ کی تصانیف بھی ہیں 4 کے قریب، آپ نے تصانیف بھی دی ہیں، اور ہمیشہ علم کی سرپرستی کرتے ہوئے اس سلسلے کے لوگوں کو بتا گئے کہ صرف خانقاہیں اس مقصد کے لیے نہیں ہوتی کہ تم اپنی ذات میں گم ہو کر رہو، بلکہ اپنے آپ کو تو تم اس مقام پر لے آؤ اللہ کہ ایک آپ کا مرید آپ کی عقیدت میں کیا کہتا ہے، اللہ اللہ وہ کہتا ہے کہ مردم ہما دانند خدا را از تو باللہ کہ ترا من ز خدا یافتہ. آپ اس مقام پر ہیں کہ سارے لوگ تو آپ سے اللہ کی خبر پاتے ہیں، اللہ، لیکن میں نے اللہ سے آپ کی خبر پائی ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، میں نے اللہ سے آپ کی خبر پائی ہے. اللہ اکبر. تو سیدنا حضرت محمد فخر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم کے ساتھ کتنا شغف رکھتے تھے کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان سے بھی آپ کو بے حد عقیدت تھی. اور جب حاکم نے آ کر ایک مرتبہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد سے ان کا مکان خالی کرا لیا تو آپ ہی تھے کہ آپ ان کی اولاد کو اپنے گھر لائے. بڑا اچھا تعلق تھا نا آپ کا ان سے، بہت گہرا بڑا اچھا تعلق. پھر آپ نے حاکم کو لکھا کہ وہ لوگ جو اس خطے میں مخلوق خدا کو علم کے نور سے آراستہ کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہیں. تو انہوں نے حاکم نے واپس کر دیا ان کو بھی مکان، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کو آپ کے رکے کی وجہ سے وہ بھی ملا. کیا بات. اور اس کے علاوہ بھی آپ ہمیشہ مخلوق خدا کا خیال رکھتے، اللہ، اپنے خلفاء کو اس بات کی تلقین کرتے کہ اس دنیا میں سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ مخلوق خدا کے ساتھ پیار سے محبت سے ان کا دل جیتنے کی کوشش کرو. تو آپ نے ہمیشہ ہمیں یہی راہ سکھائی کہ جو دم غافل سو دم کافر. اللہ، اللہ تعالیٰ کی یاد میں اب کیا ہے کہ ذکر آپ کا ایک پہچان تھی. سبحان اللہ. بات آگے بڑھاتے ہیں. کاکا صاحب ابھی بتائیے ایک ان کا جو تبلیغ کا طریقہ کہ جس میں وہ اس وقت کی جو ایک حسین ترین جوگن تھی جو جس پہ دنیا فریفتہ تھی، جب وہ آپ کی بارگاہ میں آئی تو آپ کی نگاہ سے جو ہے اس کی کائنات ہی بدل گئی. اچھا، تبلیغ کا انداز ایسا، میں کہتا ہوں آج اگر اس دور کے اندر اس مثال کو دیکھ کے اس پہ بات کی جائے تو میں کہتا ہوں سلسلہ چشت کا ایک بہت بڑا اس اعتبار سے کام کہ آپ یہ فرماتے تھے کہ غیر مسلموں کو بھی ذکر کرنے کی دعوت و تلقین کرو، اس کا انتظار نہ کرو کہ وہ مسلمان ہو جائیں اور پھر ذکر کریں، بلکہ اس بات کو دیکھو کہ اگر وہ ذکر کریں تو ہو سکتا ہے خود بخود وہ کلمہ پڑھنے لگ جائیں اس ذکر کی برکت سے. یعنی آج کے دور میں کتنی بڑی مثال ہے یہ کہ غیر مسلموں کو اگر پریچ کرنا ہے تو میرے خیال ہے اتنی اعلیٰ اور عرفہ مثال ہمیں اور نظر نہیں آتی. جی حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں، چونکہ یہ بات ہوئی تھی کہ مجدد چشتیہ ہیں، آپ کا اخلاق، آپ کی عاجزی، آپ میں درد و سوز، آپ کا علم، وہ سارا بے مثل اور منفرد ہے اور امتیاز ہے آپ کا. مجدد اس لیے، یہ پروفیسر صاحب بات کر رہے تھے، آپ نے جو عربی میں رسالہ لکھا فخر الحسن، فخر الحسن پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچا دیا، جو کہ ایک اعتراض چلتا آ رہا تھا کہ حضرت حسن بصری، حضرت امام حسن بصری کا آپ کم عمری میں تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ جو ہے بیعت کا سلسلہ نہیں ہوا تھا. آپ نے وہ عربی میں رسالہ لکھ کے اتنے مدلل جواب دیے جو کہ آپ کا ایک خاص امتیاز ہے. عربی زبان میں ایک ہند میں رہنے والا ایک اجمی عربی میں اتنی فصیح و بلیغ عربی میں لکھے. اور جو آپ اخلاق کی بات کر رہے ہیں، آپ کے دربار میں ہندو آتے، بظاہر وہ جیسے آپ نے کہا ہے بظاہر وہ ہندو ہیں، لیکن اخلاق عالیہ کی وہ مثال ہے کہ وہ آپ پہ اس قدر متاثر تھے آپ سے کہ وہ تمام وظائف و اوراد کرتے، کلمہ رسول پڑھتے اور آخر پہ انت بھی ان کا کلمہ رسول پڑھنے پہ ہوا. اور یہ ہندوؤں اور بہت سارے آپ کی درگاہ سے وابستہ اور آپ کے مرید بہت سارے لوگ جو آپ کے دشمن بھی ہو گئے تھے. مثلا وہ کیوں ہوئے تھے؟ میں یہ بات کروں گا کہ جن میں کمالات ہوتے ہیں، حدیث شریف ہے، فرمان ہے، جن میں خصوصیات اور کمالات ہوتے ہیں
ان کے حاسد بھی اتنے ہی ہوتے ہیں. اللہ جیسے اللہ دیکھیں مہر منیر میں حضرت قبلہ مہر علی شاہ علیہ رحمہ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے, خواجہ محمود توسوی علیہ رحمہ نے ان کو دعا دی تھی, مہر علی شالہ محسود تر تھی میں کہ لوگ آپ پہ حسد کریں. یہ دعا کیا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اتنے کمالات دے کہ لوگ حسد کرنے شروع ہو جائیں. حدیث شریف میں ہے کہ جو مال میں زیادہ ہوتا ہے, جو حسن میں زیادہ ہوتا ہے, جو علم میں زیادہ ہوتا ہے, لوگ ان پہ حسد کرتے ہیں. تو یہ کیا تھی کہ آپ کئی افغان آپ پہ حملہ آور ہوئے اور وہ کلمہ پڑھ کے چلے گئے, کئی آئے آپ کے مرید ہو کے چلے گئے, کئی بار تو ایک بار تو وہ چھری باقاعدہ لے کے آپ پہ قاتلانہ حملہ کرنے کے لیے آئے, تو آپ نے اپنے مریدین اور متوسلین کو کہا چھوڑ دیں آنے دیں, اور کہا ما حاضرین ہرچہ بخاطر شماست بکنید, اللہ ہم حاضر ہیں, جو آپ کے دل میں آتا ہے وہ کریں. آپ نے گردن جھکا لی, گردن جھکا دی اور کہا جو دل میں ہے وہ کریں. اور وہ اس قدر متاثر ہوا اور آپ وہ توبہ طائب ہو کے واپس چلا گیا. آپ کے اخلاق عالیہ, آپ کا دنیا سے بے نیازی, جیسے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا مثنوی مولانا روم میں کہ اہل دنیا چ کہینوں چ مہین لعنت اللہ علیہم اجمعین. دنیا دار کیا چھوٹا اور کیا بڑا, ان سب پہ اللہ کی لعنت ہو. تو یہ صوفیاء اور چشتیہ میں یہ خاص چیز اور یہ عجز و نیاز تھا. آپ اپنے سے کم عمر میں چھوٹوں کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے, آپ غیر مذہبوں کے لیے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے. آپ کی وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلی اور خواجہ بزرگ خواجہ اجمیر نے آپ کو لقب دیا تھا نا محب النبی, تو وہ خاص بارگاہ رسالت سے عنایت تھیں, اور آپ کی ذات والا صفات میں وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ کی جھلک ملتی تھی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس اخلاق پہ فائز کیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ بھی وہی جھلک ملتی تھی. حضرت جو ساروں سے بڑی بات میں یہ کہوں گا کہ جو آپ نے واقعہ سنایا, حج کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے پاس جو زیادہ راہ تھا آپ نے پیش کر دیا. اللہ اور وہ بھی مولانا روم کے اس شعر کے مطابق, ہرچ داری صرف کن در راہ او لن تنال البر حتی تنفقوا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس وقت تک مقام کو نہیں پا سکتے آپ جو عزیز شے جب تک نہ. اللہ اکبر. اچھا اب اس میں مفتی صاحب ایک بات یہ بتائیے کہ اس وقت ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے مریدین میں خاص طور پہ جو اس وقت کے جو بڑے بڑے شعراء, بڑے بڑے ادیب جن کے نام آتے ہیں, جس میں خواجہ احسن اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے, مرزا مظہر جان جانا کا نام آتا ہے, یعنی بڑی بڑی شخصیات جو ہیں پائے کی وہ آپ کے مریدین میں شامل ہیں. اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ دہلی چونکہ جیسا کہ میں نے ابتدا میں بھی کہا اور آپ نے بھی گفتگو فرمائی کہ مدارس کا ایک مرکز تھا, جال بچھا ہوا تھا, لیکن اس میں جو ٹاپ آف دا لائن جسے آپ تاج کہیں وہ 2 یونیورسٹیز تھیں, 2 مدرسے تھے, اور ان میں ایک آپ کا تھا, جس کا مطلب علمی اعتبار سے آپ نے بہت کام کیا اسے. جی آج ہم جس شخصیت کا ذکر کرنے کے لیے آئے ہیں, فخر الدین فخر جہاں دہلوی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ہر فیلڈ کے اوپر کام کیا, صرف مدارس بنائے نہیں, اندر بیٹھ کے پڑھایا. اللہ اکبر. ان فیلڈ کام کیا, اور اتنے بڑے عالم تھے کہ جب فصوص الحکم محی الدین ابن عربی کی کتاب کا درس دیتے تھے, یہ وہ کتاب ہے جس میں بڑے بڑے علماء سوچتے ہیں کہ یہ پڑھ کے پھر ہم درس دیں گے, اور جب طالب علم اچانک سوال کر دے تو بسا اوقات ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں کہ اس کا کیا جواب دے. تو فصوص الحکم کا جب درس دیتے تھے فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ, تو آپ سوالات کے ایسے جواب دیتے تھے جیسے سمندر بہہ رہا. اللہ اکبر. اور کبھی کوئی ایسا سوال کر دیتا تو آپ ایسے آسمان کی طرف دیکھتے تو آپ کے مریدین یہ کہتے ہیں ایسے لگتا تھا یہاں آپ لوح محفوظ دیکھ رہے ہیں یا محی الدین ابن عربی کی روح سے وابستہ. اللہ اکبر. ان سے پوچھ رہے ہیں جناب یہ آپ نے کیا لکھا اور کیا پڑھا ہے. اللہ 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 اللہ. اس لیے, اور دوسری بات یہ کہ ہم عموماً اپنی گفتگو کے فلو میں یہ کہہ جاتے ہیں کہ فلاں صوفی کافروں کی تعظیم یا تعلق دار کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں. تعظیم اسلام میں صرف مومن کی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. مومنی کی تعظیم اسلام نے سکھائی ہے, اور یہی ہمارا اصول اور دستور ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کافر آیا اس کو ایسے اچھے طریقے سے, اس کے لیے میں ایک حدیث مبارک بیان کرتا ہوں, اخلاق حسن. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف فرما تھے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس. تو ایک بندہ اس نے آنے کی اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ یہ بہت برا آدمی. جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شفقت کا دریا بہا دیا. اللہ اکبر. عرض کرنے لگی حضور آپ نے تو فرمایا تھا وہ بہت برا, آپ نے فرمایا میں جو بہت اچھا ہوں.
اللہ اللہ میں نے اپنے اخلاق کریمہ دکھانے ہیں، اس نے اپنے دکھانے ہیں۔ اور کئی ایسے واقعات ہیں کہ مطلب غیر مسلم مسلمان ہو گئے سرکار علیہ السلام کی صرف ان اداؤں کی وجہ سے۔ اور جتنا بھی نبی اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کثیر فیض پانے والے ہیں، ان کی صفات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات جیسی ہو جاتی ہیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق و محاسن الاعمال۔ اور یہ فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ اس کی ایک تصویر نظر آتے تھے کہ جو آیا وہ محبتیں سمیٹ کر گیا، اور آپ کی محبتوں اور آپ کے چہرے کی چاشنی کی وجہ سے۔ اور یہ یاد رکھیے گا جنید بھائی، یہ میں اپنے ناظرین کے لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہو جاتا ہے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات اپنے اندر پیدا کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ ایسی وجاہت پیدا کر دیتا ہے کہ اس کو دیکھ کر رب یاد آتا ہے۔ اور یہ اولیاء اللہ کی صفات ہے کہ جب آپ کسی کو دیکھیں اور آپ کو رب یاد آ جائے تو سمجھ لو یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو آپ کا چہرہ بھی وجیح تھا، آپ کی ذات بھی صفات سے بھری ہوئی تھی، اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سارا نظام زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام محبتوں، آپ کی تعلیمات کو پھیلانے میں مدرسوں کے اندر بیٹھ کر پھیلایا۔ اچھا، اس وقت چونکہ ظاہر ہے اپنا پروفیسر صاحب ایک مشنری کام ہو رہا تھا، اور میں جب تاریخ میں پڑھ رہا تھا تو وہاں پر ایک بات اور بھی تھی کہ ظاہر ہے اس زمانے میں جتنے بھی پادری تھے وہ باقاعدہ سامراج نے بھیجے تھے یا منتخب کر کے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ عیسائیت پڑھی جا رہی تھی، عیسائیت پڑھائی جا رہی تھی، اور اسی کا زیادہ غلبہ تھا، اسی کے اوپر زیادہ زور تھا، بڑا مشکل تھا کہ دین اسلام کی ترویج اس انداز سے کی جائے۔ اس دور کے اندر آپ نے کام کیا ہے۔ اچھا، ایک تاریخ میں اور بات کہ بہادر شاہ ظفر کا چونکہ ظاہر ہے بہت ہی کم عرصہ اس نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ دیکھا، تو ذرا اس بارے میں بتائیے کہ بہادر شاہ ظفر بھی آپ کا معتقد تھا؟ جی ہاں، اس دور کا ہر وہ شخص جس کو دین سے شغف ہے وہ آپ کا معتقد تھا، آپ سے عقیدت مندی کا اظہار کرتا تھا۔ اور بہادر شاہ ظفر نے تو ایک جگہ ان کے بارے میں یہ کہا کہ جس کو حضرت نے کہا الفقر فخری اے ظفر، اللہ وہ کہاں لے گیا کہ حضور علیہ السلام کا جو ارشاد ہے الفقر فخری، تو یہاں فخر الدین ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس کو حضرت نے کہا الفقر فخری اے ظفر، اللہ فخر دین فخر جہاں پر وہ فقیری ختم ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ حضرت محمد فخر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فخر جہاں ہیں، اور آپ نے علوم کو کتنا فروغ دیا۔ تو آپ کی 4 کتابیں علماء نے لکھیں کہ رسالہ فخر الحسن آپ نے تحریر کیا، خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کے متعلق جو شبہات تھے ان کو دور کرنے کے لیے کتاب لکھی، آپ نے عقائد نظامیہ پر ایک رسالہ لکھا، اور علم سلوک سے متعلق بھی آپ کی تحریریں موجود ہیں، اور رسالہ عین الیقین۔ اور اس کے علاوہ سب سے زیادہ جو آپ کا کام ہے وہ سیرت محمدیہ پر ہے۔ کاش کہ آج ہمارے سامنے سیرت محمدیہ کو اس کتاب کی روشنی میں رکھا جائے تاکہ لوگ جان سکیں کہ ہمارے اس باہمی نزاع سے پہلے اس خطے کے علماء کس قدر رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھتے تھے۔ اور اسی محبت کو دیکھ کر جو جس بات کا آپ نے اشارہ کیا کہ وہ تو چاہتا ہی یہ تھا کہ جب تک اس خطے کے لوگوں کے دلوں سے حضور علیہ السلام کی محبت نہ نکالی جائے ان پر غالب آنا مشکل ہے، اس لیے ایسے لوگ ان کو کھٹکتے تھے۔ اور جہاں تک آپ نے ذکر کیا کہ دیگر مسلک کے دیگر مذہب کے لوگ بھی موجود تھے، تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ یہ وہ نفوس قدسیہ تھے جو اپنے عمل سے ان کے دلوں میں اثر کرتے تھے۔ آپ جب دلی کی طرف جا رہے ہیں تو ایک جگہ آپ نے قیام کیا جس کے قریب ایک عیسائیوں کا معبد تھا، گرجا تھا جی۔ آپ کے قیام کا سن کر ایک غیر مسلم عورت جو آنکھوں سے محروم تھی وہ آئی، اور اس نے جب سوال کیا تو آپ نے اسے کہا کہ مائی اس زمن میں ہم تمہاری کیا رہنمائی کر سکتے ہیں؟ کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی مثال ہے۔ اس بڑھیا نے سن کر کہا کہ میں ہر ایک دروازے پر گئی ہوں، نہ مجھے گرجا سے یہ ملا نہ بت خانہ سے ملا، آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، کیا آپ کے در سے بھی میں خالی جاؤں گی؟ اللہ اکبر۔ اس نے جب یہ کہا تو آپ دعا فرماتے ہیں
اور دعا کے نتیجے میں اسی وقت اس کی بینائی لوٹ آئی. اللہ اللہ. اور آپ کے اس عمل سے وہ مسلمان ہوگی، اور اس کو دیکھ کر اور بھی اس کے گھر والوں نے، ساتھیوں نے، کتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی ایک نشانی ہے کہ وہ زمین پر چلتے ہوئے اللہ کی پہچان کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں. اللہ. اور حضرت فخر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خلفاء کی بدولت آپ دیکھیں پنجاب میں بھی اور دنیا کے کس کونے میں ان کی عقیدت کے رکھنے والے لوگوں کی تعداد زیادہ موجود آپ کو نظر آتی ہے. تو سیدنا حضرت محمد فخر الدین فخر جہاں رحمۃ اللہ علیہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے بادشاہ ظفر کہتا ہے کہ جو ہاتھ آئے ظفر خاک پائے فخر الدین. اللہ. جو ہاتھ آئے ظفر خاک پائے فخر الدین، تو میں رکھوں اسے آنکھوں کی توتیا کے لیے. اللہ اللہ اللہ. کیا خطر اس کو راہ دیں میں ظفر، رہنما جس کا فخر دیں ہو جائے. سبحان اللہ. کاغا صاحب ابھی بتائیے جو سلسلہ چشت ظاہر ہے جس انداز سے بر صغیر پاک و ہند میں دین اسلام کی ترویج کی سلسلہ چشت نے، کیا فرمائیں گے کہ طریقہ کار اتنا ہی محبت والا، اتنا ہی حلاوت والا، اتنا ہی پیار والا؟ سلسلہ چشتیہ جو ہے جنید بھائی، یہ ہندوستان کا ساروں سے منفرد سلسلہ ہے، جو میں مطلب اپنے نقطہ نظر سے کوئی شاید اس پہ اتفاق نہ کرے، چونکہ یہ معمور من الرسول اور نائب رسول فی الہند کے حوالے سے یہ بات کو میں آگے چلاؤں گا، کیونکہ خواجہ اجمیر کو نائب رسول فی الہند کہا گیا کہ ہندوستان کے شیخ جو ہیں یہ ہیں. اور اسی طرح سلسلہ بسلسلہ جتنے سلسلہ چشتیہ میں کسی شیخ کو دستار اور وہ مسند پہ نہیں بٹھایا گیا جو عالم دین نہیں ہے. یہ تو ایک خاص پہچان ہے کہ علم حاصل کرتے کرتے اتنی وہ کسوٹی سے اس کو گزارتے ہیں اور اتنی کوٹھالی اور اس کو کیمیا بنا کے پھر اس کے بعد دستار رکھی جاتی ہے. اور جس کو سمجھتے ہیں کہ یہ اب اس قابل ہے، کوئی ایسی پوری اس سلسلۃ الذہب میں جو ہے نا اسے ایک چین جو کڑی چلتی آ رہی ہے شجرہ طریقت جو چشتیہ کی، اس میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جن کے بارے ہم یہ کہیں 100 بار جب کٹا نگیں تو 100 بار جب کٹا عقیق تو نگیں ہوا. تو یہ پھر اس کے بعد عمل میں عاجزی اور پھر درد و سوز جن میں ہے وہ چشتیہ کی پہچان ہے. یہ اپنے آپ کو عجز کے اس پیمانے پہ لے جاتے ہیں کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں. کن تصور دم بے دم من نیستم من نیستم من نیستم من نیستم، کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں، میں کچھ نہیں ہوں. اتنی عاجزی اور پھر ہر بار اور ہر لمحہ درد و سوز اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. دیکھیں آپ کی محفل میں یہ سب سے بڑی بات ہے، چونکہ آپ کرامات پہ جو ہے نا زیادہ نہیں فوکس کیا. آپ کے جو ملفوظات ہیں، آپ کے جتنا علمی لٹریچر، آپ چونکہ کہتے ہیں کہ الاستقامہ فوق الکرامہ، کہ استقامت ہی سب سے بڑی کرامت ہے. اور یہ مثنوی مولانا روم میں عارف رومی نے یہ کہا ہے کہ مدامت عمل اور استقامت پہ جو شیخ چلتا ہو یہ سب سے بڑی کرامت ہے. جو بظاہر کوئی کرامت دکھانا یہ تو ساروں سے نچلا درجہ ہے. سر کیا بات آخر میں بس یہ صرف میں جنید بھائی ایک صرف بات کر کے جو ہے نا اجازت چاہوں گا. آپ چونکہ محفل سما میں بھی بڑے آداب اور چیزوں کو طور طریقے سے رکھتے تھے، ایک واقعہ کہ آپ محفل سما میں حضرت خواجہ محبوب الہی کی درگاہ میں موجود تھے، تو وہاں پہ کون سا شعر پڑھا جا رہا تھا؟ قوال پڑھ رہے تھے. در مشامم می رسد بوئے کسے، دامن دل می کشد سوئے کسے. تو ایک نوجوان جو ہے نا وہ بے ہوش ہو گیا اور اس کی جان نکل گئی. اس کا باپ بھاگا اور وہ سارے لوگ حیران ہو گئے کہ یہ میرا تو ایک ہی بیٹا تھا. خواجہ صاحب مولانا، آپ زیادہ دلی میں مولانا کے لقب سے مشہور تھے. مولانا یہ کیا ہو گیا؟ میرا ایک ہی بیٹا. بلکہ بچپن سے بھائیوں نے بہنوں نے جو ہے ملا کہنا شروع کر دیا تھا. ملا کہا. تو مولانا نے کہا کہ قوالوں کو دوبارہ وہ شعر اسی کا جو تکرار کریں، تو آپ میں وہ دوبارہ جان آ گئی. اور یہ دیکھیں ایک بڑی کرامت ہے حضرت خواجہ فخر الدین فخر جہاں جو پورے جہان کا فخر ہیں. سبحان اللہ جی. آخر میں مفتی صاحب کیا پیغام تعلیمات فخر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے؟ چشتیہ سلسلے کی جو سب سے اہم شے ہے وہ ہے کتب بینی. جب تک آنے والی نسلیں کتابیں نہیں پڑھیں گی ان کو کیا پتہ چلے گا کہ اسلاف کیسے گزرے. اور کتاب لکھنا اور کتاب پڑھنا یہ سنت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، آپ حضور پاک کے احادیث لکھتے تھے. اللہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ قریبی ساتھیوں نے کہا آپ کبھی غصے میں بھی ہوتے ہیں تو آپ ایسا نہ کریں. اللہ.
تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ لکھتے نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا مجھے کچھ کبار نے کہا ہے قریش کے آپ نہ لکھا کریں، تو آپ نے ایسے اپنے منہ مبارک کی طرف، ہونٹوں مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا عبداللہ بن عمر بن عاص آپ لکھا کریں، اس منہ مبارک سے اللہ کے علاوہ، اللہ کی قسم سچ کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا۔ تو سلسلہ چشتیہ میں دہلی جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انوار و تجلیات کا خاص مرکز رہا ہے۔ کوئی معمور من اللہ ہے، کوئی معمور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو کوئی برکت مصطفیٰ فی الہند ہے۔ اللہ یہ خاصا رہا ہے دہلی کا کہ وہاں بڑے بڑے مشائخ آئے، لیکن کتابوں کی طرف لوگوں کو لگایا، پڑھو تاکہ پڑھنے کے بعد جو کتابوں کا نور ہے وہ تمہارے دل میں اترے اور تم بھی اس راہ پہ چل سکو جس راہ پہ یہ بزرگ چلے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو اختتام تک پہنچاتے ہوئے ان کا اپنا ایک شعر بڑا خوبصورت، سبحان اللہ جی، فرماتے ہیں کہ اے زاہد ظاہر بین از قرب چے میں پرسی، اے ظاہر کو دیکھنے والے زاہد تو مجھ سے یہ کیا سوال کر رہا ہے کہ میں اللہ کے کتنا قریب ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ او در من، وہ مجھ میں، وہ من در وے، اور میں اس میں، اللہ کس طرح ہوں چو بو بگلاب اندر، جس طرح گلاب میں خوشبو۔ اللہ اکبر، جزاک اللہ جی، آپ تینوں آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب اور آدھے سر کے درد کا علاج آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر کسی کو آدھے سر کے درد ہو تو سورۃ الرعد کی آیت نمبر 16 پڑھ کر دم کر دیں، انشاءاللہ بہت جلد شفا مل جائے گی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک ہے کہ جس شخص کا یقین کامل ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جس کا یقین درست ہوتا ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ ٹویٹر پہ اگر ابھی تک آپ نے ہمیں فالو نہیں کیا فالو کیجیے، فیس بک پیج کو اگر ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا لائک کر لیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ انشاءاللہ آخر میں مل کے آپ بھی نعرہ لگائیں گے، یعنی تمام اسکالرز، اور آپ جو وہاں پہ تشریف فرمائیں آپ بھی، بس اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، پاکستان کا اور امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔